ارطغرل غازی، یقیناً یہ نام لیتے ہی کسی بھی مزید تعارف یا تمہید کی گنجائش نہیں بچتی۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں ایک ایسی سیریز جو زبان زد عام ہے، جسے خوب پذیرائی مل رہی ہے، یہ سیریز دہلیز ارطغرل ہے۔ ناظرین، اس سیریز کی اہمیت کا اندازہ یوں لگائیے کہ پاکستان کے سرکاری ٹی وی پر باقاعدہ نشر کی جا رہی ہے۔ دہلیز ارطغرل مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ یہ سیریل حقیقت پر مبنی ہے جو انسان کو روحانی طور پر سکون پہنچاتا ہے اور روحانی طور پر مضبوط بھی کرتا ہے۔ مسلمانوں کی شان و شوکت پر مبنی یہ سیریز ایمان افروز واقعات پر مبنی ہے۔ سیریل مسلمانوں کے شاندار ماضی کی یاد تازہ کر رہا ہے۔ اس میں دکھایا جاتا ہے کہ مسلمان کس طرح متحد رہتے تھے اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں کی طاقت کیا تھی۔ خلافت عثمانیہ کے بہادر، نیک، قابل لیڈران کو بالکل حقیقی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلی بار 10 دسمبر 2014 کو ترکی میں یہ سیریز نشر کی گئی۔ آپ اس سیریل کی مقبولیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں ترجمے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دہلیز ارطغرل دنیا بھر میں کتنا مقبول ہوگا؟ ناظرین، واضح طور پر یہ اعزاز بہت بڑا ہے کہ دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں یہ سیریز نشر کی جا رہی ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ یہ سیریل دنیا بھر میں مسلمانوں کا مثبت امیج لے کر ابھر رہا ہے تو یہ بات 100% درست ہوگی۔ ناظرین، اسے اس لیے بھی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں حقیقی ہیروز کے کردار کو دکھایا گیا ہے۔ ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی فرضی کہانیوں یا فرضی ہیروؤں کے بدلے میں اس سیریز کے حقیقی ہیروؤں کے کارنامے دنیا کو اپنے سحر میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اب آپ کو سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے حوالے سے بتائیں گے۔ سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خدا کی خاص مہربانی تھی کہ سلطنت عثمانیہ کو ملنے والے حکمران نیک، قابل اور بہادر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان حکمرانوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ نے منگول اور صلیبوں کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ یہاں آپ جان کر فخر محسوس کریں گے کہ سلطنت عثمانیہ کے حکمران شاندار حکمت عملی اور تدبر سے فتوحات حاصل کرتے تھے۔ منگول جو ایک وقت طاقتور کے طور پر جانے جاتے تھے، ان کے پاس اس وقت بھاری جنگی ساز و سامان، خطرناک ہتھیار موجود ہوتے تھے۔ منگول جب کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو کمزور حکمت عملی کی وجہ سے اس علاقے کا نظام نہیں چلا سکتے تھے۔ خلافت عثمانیہ نے اسلامی قوانین کو اپناتے ہوئے جمہوری دور کی طرف دنیا کو لے گئی۔ ہوتا یوں ہے کہ چنگیز خان کردستان پر حملہ کرتا ہے تو چرواہوں کا ایک گروپ اپنے سردار کی زیر نگرانی اناطولیہ ترکی نقل مکانی کر لیتا ہے۔ اس سردار کو دنیا ارطغرل کے نام سے جانتی ہے۔ ارطغرل کے پاس 100 خاندانوں کے 400 گھڑ سواروں کا لشکر موجود تھا۔ واضح رہے اناطولیہ سلجوقی سلطنت کا حصہ تھا، لیکن باہر کے حملوں کی وجہ سے یہ سلطنت کمزور ہو چکی تھی۔ جب ارطغرل اور اس کا لشکر اناطولیہ پہنچے تھے تو اس وقت رومی اور سلجوقی فوج کا مقابلہ چل رہا تھا۔ ارطغرل انصاف پسند، بہادر اور دور اندیش سردار تھا، اس لیے انہوں نے سلجوقی فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ مقابلہ تھا جس نے تاریخ کو ایک نیا رنگ دینا تھا۔ ارطغرل ایسی بہادری سے لڑے کہ رومیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان صلاح الدین سلجوقی سلطنت کے سربراہ تھے۔ انہوں نے خوش ہو کر اناطولیہ کی مغربی سرحد ارطغرل کے حوالے کر دی۔ ارطغرل ایسے وفادار ثابت ہوئے جو ہر مشکل گھڑی میں علاء الدین کے ساتھ کھڑے رہے۔ 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ ہلاکو نے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دیں۔ نادر کتب کا خزانہ ضائع کر دیا گیا۔ نوجوانوں کو قتل کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ یہ مسلمانوں کا ناقابل تلافی نقصان تھا۔ مگر اس وقت مسلمانوں کے دشمنوں کو بھی یہ معلوم نہ ہوگا کہ 1258 ہی میں پیدا ہونے والا ارطغرل کا بیٹا عثمان سلطنت عثمانیہ قائم کر کے دنیا پر راج کرے گا۔ عثمان انتہائی ذہین، قابل، وفادار اور بہادر تھے۔ واضح رہے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ارطغرل نے پہلے ہی رکھ دی تھی۔ عثمان نے ایسی سلطنت قائم کر دی جس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوتا تھا۔ 1300 میں تاتاریوں کے سلجوقی سلطنت پر حملے میں سلطان علاء الدین جان کی بازی ہار گئے۔ یوں سلطنت کی کمان عثمان کے ہاتھ آ گئی، لیکن ترک سرداروں نے رومیوں کے ساتھ مل کر سلجوقی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ شاید رومیوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ سلطان عثمان فتوحات کا
نہ رکنے والا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں۔ اس فتح کے بعد سلطان عثمان نے کئی علاقے فتح کر لیے۔ اس کے بعد جو بھی سلطنت پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کرتا اسے شکست سے دوچار کیا جاتا۔ یہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہو چکا تھا کہ فتوحات کا دائرہ کار 3 براعظموں تک جا پہنچا۔ ناظرین، سلطنت کا مرکز ترکی تھا۔ سلطنت میں عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ، مصر جیسے علاقے شامل تھے۔ اللہ نے اس سلطنت کو توکل والے بہادر حکمرانوں سے نوازا، اس لیے یہ سلطنت ایک لمبے عرصے تک قائم رہی۔ ناظرین، اس سلطنت میں اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے۔ دشمنوں کے ساتھ بالکل وہی سلوک کیا جاتا تھا جو کہ ماضی میں اسلام کی روایات کے مطابق تھا۔ ناظرین، سلطنت کی دھاک پوری دنیا پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر پھر 1923 میں سلطان سے ایک امن معاہدہ زبردستی کرایا گیا، کیونکہ دشمن یہ جانتے تھے کہ ماضی میں کس طرح سے سلطنت عثمانیہ نے فتوحات حاصل کی تھیں، مگر اب دشمن مکمل پلاننگ کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ یہ ایک باقاعدہ پلان تھا جس کا مقصد ترکی کو روکنا تھا۔ تو یہ ایک تاریخ تھی جس کے تحت اس مشہور ترین سیریل کو بے پناہ مقبولیت مل رہی ہے۔ ناظرین، تاریخ آج ارطغرل غازی جیسے حکمرانوں کو ڈھونڈ رہی ہے۔